یا وارث یا وارث یا وارث مدد۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ موجود اللہ، مقصود اللہ، مطلوب اللہ اور معبود اللہ کے ذکر سے انسان کے اندر سے چار شرک مٹ جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے کفر مٹ جاتا ہے۔ جس نے اللہ پر ایمان لایا مگر اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو کفر کیا۔ جس نے رسول پر ایمان لایا مگر اللہ پر ایمان نہیں لایا تو کفر کیا۔ لا موجود الا اللہ، یعنی سوائے اللہ کے کوئی موجود نہیں ہے۔ لا مقصود الا اللہ، یعنی سوائے اللہ کے کوئی مقصود نہیں ہے۔ لا مطلوب الا اللہ، یعنی سوائے اللہ کے کوئی مطلوب نہیں ہے۔ لا معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ سرکار وارث پاک نے فرمایا، مشرب عشق میں توحید کی تعریف یہ ہے کہ اپنے وجود کے ادراک کی ایسی نفی کرنا کہ ہستی حق کے سامنے تعینات کی ہستی مفقود اور نابود ہو جائے اور فنا کے بعد حضرت احدیت کا وہ قرب و اتصال نصیب ہو جس کو حیات ابدی اور بقائے سرمدی کہتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت فنا فی التوحید سے کھلتی ہے۔ کلمہ محمد رسول اللہ کی حقیقت فنا فی النور سے کھلتی ہے۔ کلمہ لا الہ میں کس چیز کی نفی کرنی ہے اور کلمہ الا اللہ میں کس چیز کا اس بات کرنا ہے۔ دنیا میں جو بھی الہ ہیں ان میں سب سے خطرناک الہ خواہشات نفس ہے۔ ان سب الہ باطل کی نفی کرنا ضروری ہے۔ کلمہ الا اللہ میں الہ حق اور الہ مطلق کا اس بات کرنا ضروری ہے۔ عالم الہ میں حضرت احدیت، صاحب وحدت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب وحدانیت مولا علی علیہ السلام ہیں۔ اللہ مولا ہے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں، حضرت علی علیہ السلام مولا ہیں۔ گلزار وارث میں جنگلی شاہ وارثی نے یہ کہا ہے، رہے شان مرشد سے شان الہ نظر آتی ہے مجھ کو بے اشتباہ، یہی خاص توحید بار الہ مٹے کسی صورت سے نقطہ سیاہ۔ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔
اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ شہوت کا مرغ، حرص کا کبوتر، زینت کا مور اور لالچ کا کوا، ان چاروں کو جو شخص ذبح کرتا ہے وہ روحانی مراتب پر پہنچ جاتا ہے، جس کے وجود میں اس میں اللہ ذات اثر کرتا ہے۔ اس کے نفس کو زندگی ہی میں موت کا درجہ مل جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ نے یہ کہا ہے، قلب قلعہ نور توحیدش بداں، ہر کی آیت در قلعہ دارالعماں۔ ترجمہ: دل نور کا قلعہ ہے، توحید کو اس سے سمجھ لے، کیونکہ جو کوئی قلعے میں داخل ہوتا ہے وہ امن کے گھر میں آ گیا۔ نفس کے لیے اس میں اللہ ذات کا تصور دوزخ کی آگ سے بڑھ کر ہے۔ اس میں اللہ نور ہے، اس کا ذکر بھی نور ہے۔ دل میں ان کی غفلت سیاہی پیدا کرتی ہے۔ ذکر اللہ دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ جس شخص کے وجود میں ذکر حقیقی اثر کرتا ہے اس کا نفس مردہ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اس میں اللہ کی نیلگو تجلی کا تصور کیا کرو اور ہمیشہ اس میں اللہ کی زردیلی تجلی کا تصور کیا کرو۔ حضرت فیضو شاہ صاحب وارثی خادم خاص حضور سرکار وارث پاک سے عرض کیا کہ حضور مجھ کو بھی تصور کا حکم ہو، تو آپ نے فرمایا ہمیشہ قلب کے اندر محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ ذکر مسلسل کرو، اسی کے ساتھ مشق تصور کرو۔ پیر مرید کو عالم برزخ میں تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم پر عمل ضروری ہے۔ وارث العرش پنجتن پاک حضور سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ اوصاف عشق و فقر سے موصوف ہیں، اس لیے آپ کا وجود مسعود نور علی نور ہے، اسی نور سے آپ کا لباس منور ہے۔ اس نور کی تجلی کا رنگ گہرا زرد ہے۔ آپ واحد فقیر ہیں جو صاحب لباس، صاحب نسب اور صاحب سلسلہ ہیں۔ آپ کا تصور اس میں ذات اللہ کا تصور ہے۔ پیر کی حیثیت سے آپ کی تجلی کا رنگ سفید ہے، سید کی حیثیت سے آپ کی تجلی کا رنگ سبز ہے، فقیر کی حیثیت سے آپ کی تجلی کا رنگ گہرا زرد ہے۔ آپ کو تبدیل شکل میں کمال حاصل ہے۔ آپ نے ہر مذہب کے پرستار کو اس کے مرشد کی صورت میں خدا کے نور کی تصدیق کرایا ہے۔ آپ نے حافظ پیاری کو پیاری کی صورت میں خدا کے نور کی تصدیق کرایا ہے۔ حافظ جی پیاری نام کی لڑکی سے عشق مجازی کرتے تھے۔ یہ پورا واقعہ مشکوٰۃ حقانیہ مصنف مولوی فضل وارثی میں نقل ہے۔ حضور انور نے حافظ جی سے فرمایا، یہی صورت ہے، اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا اور جہاں کہیں دیکھو گے اسی صورت کو دیکھو گے۔ کوئی بھی طالب صادق جو حضور انور کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوتا تھا اس کو تصدیق کرا دیا کرتے تھے۔ خصوصاً آپ نے سانس اور صورت کی تصدیق کرایا ہے۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی
مرشد اور ظاہری مرشد کی حیثیت سے ہدایت کی ہے۔ اس طور سے ہدایت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ مشرب عشق میں باطنی مرشد ہوتا ہے، جبکہ طریقت پیران میں ظاہری مرشد ہوتا ہے۔ جب اہل اللہ وصال فرما جاتے ہیں تو اہل اللہ کے طریقے پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہر سلسلے میں طریقے کی تعلیم جدا جدا ہیں۔ طریقت کی مشق سے روحانیت پیدا ہوتی ہے اور انسان روحانیت کی صلاحیت سے روحانی فریضے بہتر طرح سے انجام دے سکتا ہے۔ دوران گفتگو حضور سرکار وارث پاک نے سر سید احمد خان سے فرمایا، مجھ کو انگریزی تعلیم سے اختلاف نہیں، مگر محبت، اخلاص اور طلب روحانیت ضروری ہے۔ انسان جب تک مادہ پرستی میں گرفتار ہے وہ محبت، اخلاص اور روحانیت کی راہ میں چل نہیں سکتا ہے۔ انسان میں ظلمانی صفات پائی جاتی ہیں۔ ان میں تکبر، بغض، کینہ، حسد، جھوٹ، مکر و فریب، طمع، حرص و لالچ وغیرہ ہیں جو قلب میں کثافت پیدا کرتی ہیں۔ ان کی صفائی و پاکی سے قلب میں لطافت پیدا ہوتی ہے۔ قلب بس صفات سے خالی ہوتا ہے تو صدق و صفا، توکل، صبر و شکر، سخاوت و شجاعت جیسی محمود صفات پیدا ہوتی ہیں۔ حضور عالم پناہ نے ارشاد فرمایا، دنیا میں قابل تعریف وہ شخص ہے جس کے دل میں کسی کی طرف سے بغض و کینہ نہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے۔ اور فرمایا، صدق ایسی صفت حسنہ ہے کہ جملہ صفات حمیدہ کی اثر صدق کے مقال ہے، اور کذب ایسی مذموم فعل ہے کہ تمامی اخلاق ذمیمہ کی جڑ دروگوئی ہے۔ اور فرمایا، الصبر مفتاح الوصل کہ صابرین شاہد حقیقی سے واصل ہو جاتے ہیں، جس کی دلیل ان اللہ مع الصابرین۔ اور فرمایا، توکل انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ اور فرمایا، توکل طمع کی ضد۔ اور فرمایا، توکل حیا کی علامت۔ اور فرمایا، رنج پہنچے تو صبر اور راحت پہنچے تو شکر کرو۔ اور فرمایا، بڑا متواضع اس شخص کو کہنا چاہیے جو خلق کے ساتھ خلق اور حق کے ساتھ صدق رکھتا ہے۔ اور فرمایا، جس فقیر کا خلق سے سروکار رہا وہ خراب ہوا، اور جس کو حق پر بھروسہ ہے وہ کامیاب ہوا۔ اور فرمایا، جو مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے اس کے ایمان کی خدا نے گواہی دی ہے، فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اور فرمایا، شریعت اور طریقت میں خودبینی منافی آداب عبدیت ہے۔ اور فرمایا، مریدین میں جب تک خودی رہے گی پیر سے دور رہے گا۔ اور فرمایا، خواہشات نفس امارہ کی تعمیل خدا سے دور رکھتی ہے۔ اور فرمایا، نفس امارہ کے خلاف عمل کرنا عبادت۔ اور فرمایا، نفس کی دوستی ہلاک کرتی ہے۔ اور فرمایا، مرید کی ترقی کا زینہ ادب ہے۔ اور فرمایا، تمام برائیوں کی جڑ دنیا ہے۔ اور فرمایا، جو حق سے ڈرتا ہے وہ خلق سے بے خوف رہتا ہے۔ اور فرمایا، پیر کی محبت مرید کا دین ہے۔ اور فرمایا، پیر کی صورت میں خدا ملتا۔ اور فرمایا، مرید کا مرکز تسلیم و محبت ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ خراب، اور جو قائم رہا وہ کامیاب۔ اور فرمایا، مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی۔ اور فرمایا، دنیا کے طالب نہ ہونا، خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا، قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا۔ اور فرمایا، ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ توکل پیر کامل، سجدہ پیر کامل، طواف پیر کامل اور تصور پیر کامل کو اہل طریقت ضروری سمجھتے ہیں۔ پیر کامل کا وسیلہ پکڑو، جس نے پیر کامل کو پکڑ لیا اس نے خدا اور رسول کو پکڑ لیا۔ مولانا روم نے یہ
مولانا روم کا یہ شعر ملاحظہ کرو: چونکہ ذات پیر را کردی قبول، ہم خدا در ذاتس آمد ہم رسول۔ پیر کامل اپنی نظر سے ادنا مرید کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ مرید کی حقیقت اس کا پیر ہے، یا وارث یا وارث یا وارث۔